السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ذی احتشام گروپ میں موجود تمام ارکان معظم، میرے بچوں، میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ وقدس اللہ سرہم العزیز کی ایک بہت عمدہ اور مبارک عادت یہ ہے کہ وہ زبدہ پیش کرتے ہیں، وہ عرق پیش کرتے ہیں اور نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ آپ سب صوفیاء عظام کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہ محدثین اور آثار نگاروں کی طرح، فقہا کی طرح گفتگو نہیں کرتے، وہ ایسنس کی طرف جاتے ہیں، جوہریت کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو طالب حارسی مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ، حضرت ابو سعید الخراز رحمہ اللہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز، ایسی ہی حضرت علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ، جتنی بھی صوفیاء متکلمین ہیں وہ جب کتاب لکھتے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مناقشات کا ذکر بالکل نہیں کرتے، وہ ان ہستیوں کی روحانی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں تو انتظامی امور کے حوالے سے ان کا کوئی قول نقل نہیں کرتے، انتظامی، انصرامی، سیاسی، ان حوالوں سے ان کا قول یا ان کے فیصلے نقل نہیں فرماتے، وہ ان کا روحانی مزاج بیان کرتے ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو دھیمی آواز سے تلاوت فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق پڑھتے تھے تو اونچی آواز سے، جہری آواز سے۔ تو ایک روایت تو یہ کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، یہ بات کہاں تک مستند ہے یہ ایک دوسری بات ہے، اس حوالے سے جرح و تعدیل میں جانا پڑے گا، لیکن پوچھے ضرور گئے، پوچھے گئے کہ آپ خفی آواز میں کیوں پڑھتے ہیں اور وہ جہری آواز میں؟ تو جناب صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں جس کو سناتا ہوں وہ دھیمی آواز بھی سنتا ہے، خفیہ آواز بھی سنتا ہے، اور دل پر جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور غافلین کو جگاتا ہوں۔ یہ انداز تصوف کا ہے، یہ فقہ کا انداز نہیں ہے، یہ سیاست کا انداز نہیں ہے۔ اس طرح جب صوفیاء اکرام حضرت صدیق کی سوانح عمری بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ باقی واقعات نہیں لکھتے،
وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک چادر آئی، تب سیدت النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھی، تو آپ نے اس چادر کے اپنے خدام سے کہا کہ اس کے دوپٹے بناؤ، تو اس کی ایک روایت کے مطابق 3 اور ایک روایت کے مطابق 7 دوپٹے اوڑنیاں بن گئیں۔ تو جناب صدیق نے فرمایا مدینہ طیبہ میں جن بچیوں کے نام فاطمہ ہیں ان میں یہ چادریں تقسیم کر دی جائیں۔ یعنی صوفیاء جب صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو سیاست کے حوالوں سے نہیں کرتے، فتوحات کے حوالوں سے نہیں کرتے۔ صوفیاء عظام کے نزدیک عرضی فتوحات کی اہمیت سے کہیں زیادہ قلبی فتوحات کی اہمیت ہے، لہذا وہ ان کا ذکر روحانیات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے صوفیاء علیہم الرحمہ کا ایک رنگ آپ کے حضور پیش کیا۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے، صوفیاء اکرام کا اعتقاد وہی ہے جو ساری امت کا ہے، جو امت کے سواد اعظم کا ہے، جو امت کا اجماع ہے قرآن اور سنت کی ضوء میں اور روشنی میں۔ لیکن ان کے ہاں ایک انفرادیت بھی ہے، ایک اعلیٰ اپروچ بھی ہے۔ ان کے نزدیک جنت مقامی دیدار ہے، اور جنت میں ان کی جو طلب ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہم آہنگی ہے، اور رب جلیل کا دیدار ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اس دن بہت سے چہرے شاداں و فرحاں ہوں گے، تبسم ان پر کھل رہی ہوگی، دیکھیں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ کل یوم هو فی شان، بس وہ اپنی ذاتی تجلیات کے اعتبار سے، صفاتی تجلیات کے اعتبار سے، اسمائی تجلیات و انوارات کے اعتبار سے ہر آن ایک نئے جلوہ کے ساتھ متجلہ ہوگا، اور دیدار لامتنا ہی ہوگا۔ دیدار مدرک تو ہو ہی نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، یہ دیدار لامتنا ہی ہوگا۔ نہایت اعلیٰ قدر پر دیدار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دنیا میں بھی میسر ہے اور آخرت میں بھی میسر ہے۔ اس کے بعد جس کو جتنا میسر ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توفیل اور تصدق سے، اور میری دلیل قرآن عظیم کی آیت ہے کہ دیدار کا تعلق محبت سے ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، دیدار باب ہے محبت کا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سَيَجْعَلُوا لِلرَّحْمَنِ وُدًّا، وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ سَيَجْعَلُوا لِلرَّحْمَنِ وُدًّا، ان قریب یہ رحمان سے محبت کریں گے، اور انتہائی محبت، ناقابل شکست محبت۔ یہاں محبت کو مشروط کر دیا۔ اب دیدار چونکہ باب محبت میں ہے، لہذا دیدار بھی مشروط ہے، متصدق ہے، متفیل ہے، میرے آقا کے تصدق اور توفیل سے ملتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تابعداری اور غلامی کرو۔ حب مصطفیٰ میں سرمست ہو جاؤ، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو الغرض
صوفیاء عظام یعنی اہل مشاہدہ کے نزدیک جنت کی نعمت کبریٰ نعمت عظمیٰ دیدار ہے، باقی تو سب دیدار کے پرتوات ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو کچھ مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اخفیہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان وہاں مخفی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، ہے دیکھنے والی آنکھ جب تو دیکھے گی، اور کیا دیکھے گی کہ ایک نعمت ہوگی اور عظیم بادشاہی ہوگی۔ قرآن عظیم نے جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے انداز تمثیلی اختیار کیا ہے۔ لفظ جنت جس کا ترجمہ باغ ہے، تمثیل ہے، تمثیل ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خوشگوار مقام ہو جہاں پھلدار پودے ہوں، پھولدار پودے ہوں، میوہ دار پودے ہوں، سایہ دار پودے ہوں، پانی شفاف ہو اور کیاریوں میں پھر رہا ہو، پرندے چہچہا رہے ہوں، باد نسیم چل رہی ہو، شفاف ماحول ہو، سبزہ ہو، نالہ بلبل ہو، پرندوں کی چہکار ہو، تو اس نہایت متنعم اور مترنم فضا کو ہم جنت کہتے ہیں، باغ۔ تو رب جلیل نے انسان کے احساس اور دنیاوی مشاہدہ کے مطابق تمثیلی انداز میں جنت کا ذکر کیا۔ جنت کی حقیقت میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہے، اور اہل عرفان کو آہستہ آہستہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو دنیا میں کشف ہوتا ہے۔ فلما کشفنا، ان کو کشف ہوتا ہے، غطا نہیں ہوتا۔ کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ تو الغرض جنت میں قصور بھی ہیں، محلات بھی ہیں، جنت کے دروازے کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ سورہ زمر میں جو آیت ہے اس کی تفسیر میں اہل تحقیق نے لکھا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اہل تقوی کو، اہل زہد کو، اہل عرفان کو وفد کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جس وقت جنت کے باب کے پاس پہنچیں گے تو وہ دروازہ اتنا مزین ہوگا، اتنا حسین ہوگا، اتنا منقش ہوگا، اتنا مرصع ہوگا کہ 40 سال تک وہاں پڑاؤ کریں گے اور اس دروازے کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں گے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں جو دوزخ سے نکلے گا، اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دہن اقدس چادر مبارک سے چھپایا ہوا تھا، اور رخسار انور مائل بسرخ ہو رہے تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ آقا و مولا علیہ السلام خفی تبسم فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں اس آخری جنتی کو، وہ کہے گئے اللہ مجھے دوزخ سے نکال دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا کی شفاعت پا کر وہ اپنے گناہوں وغیرہ کی سزا برداشت کر کے، دوزخ مقام تزکیہ بھی تو ہے، وہاں گناہ جل جاتے ہیں۔ حضرت اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، یہ معصیت سوزی کی ترکیب ہے۔ جب وہاں سے نکالا جائے گا تو کہے گئے اللہ جنت کے دروازے کے قریب کر دے اور نہیں مانگوں گا، مختصر یہ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آخری جنتی کی جنت کی وسعت کا عالم یہ ہوگا
کہ اس کی جنت میں جو درخت ہوں گے اس میں سب سے کم درخت کا سایہ تیز رفتار گھوڑا 40 سال میں طے کرے گا۔ ایسی وسعتیں ہوں گی، ایسی فرحتیں ہوں گی، ایسی مسرتیں ہوں گی، ایسی شادمانیاں ہوں گی کہ کوئی حد نہیں۔ لیکن جہاں تک صوفیاء کا محاورہ ہے، ان کا محاورہ تفسیری نہیں ہے، تعویلی نہیں ہے، تعبیری نہیں ہے۔ تنعیمات کے حوالے سے وہ گفتگو نہیں کرتے، وہ دیدار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ مشتاق دید ہیں۔ سو جنت کی باقی چیزوں کو وہ پرتوات کہتے ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ جو کچھ ہے اس جہان میں، اس جہان میں، ماوا میں، مادہ میں، عقبہ میں، ماوا، مادہ، عقبہ، اس میں جو کچھ ہے اللہ کی صفات اور اسماء کے تجلیات و انوارات کے امکانات و اعتبارات و مجازات ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اس لیے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو دیدار ہوگا تو ایسے سرمست و سرشار ہوں گے کہ ساری جنت ان کی نگاہوں میں ناپید ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 16 منٹ کی گفتگو سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے اپنے حبیب کے صدقے۔